مولانا انوار الحق صاحب اور مولانا یونس صاحب انہوں نے بڑے اچھے تفصیل سے بتا دیا. اب بات کرنے کا موقع نہیں ہے. یہ تو حج عمرے کے ٹور کے آفس کا افتتاح ہے. یہاں سے کام شروع ہوگا اور ہر ایک آدمی کی تمنا ہے کہ ہم اللہ کی زیارت کریں. ماشاءاللہ ہم نے عائشہ کو پسند کیا. اور ہم نے کیوں پسند کیا؟ آپ کو تو اکثر لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں چھوٹا سا یعنی 30 سال کا تھا جب سے میں ٹور کی لائن میں ہوں اور میں نے بہت سارے تجربے دیا اس میں الحمدللہ. لیکن میں نے عائشہ کو اس لیے پسند کیا کہ ان کے ساتھ جانے والوں سے میں نے کارگزاری سنی. جو حاجی حج کو جاتا ہے، عمرے کو جاتا ہے، تو آنے کے بعد میں ان کی کارگزاری اصل رہتی ہے دوسرے حاجیوں کے لیے رہنمائی کی کہ انہوں نے کیسی سروس دی. ہر آدمی تو اپنی خود کی تعریف کرتا ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے. لیکن کسی آدمی کی تعریف کسی دوسرے نے کرنا تو سمجھ میں آتا ہے. اسی لیے میں نے حدیث میں پڑھا تھا کہ اگر تمہارے عمل کو لوگ دنیا میں اچھا کہیں گے تو اس کے دعویٰ کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے صحابہ کو کوئی ہمارے بارے میں کہے گا، ہمارے پڑوسی. تو اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ تمہاری اگر کوئی پڑوسی تمہاری تعریف کرتا ہے تو یہ سمجھ لو کہ تمہارا عمل قبول ہو گیا. تو کتنی پیاری بات ہے. تو ان کی جو تعریف ہم نہیں کرتے بلکہ حاجی خود ان کی تعریف کرتا ہے، ان کی سروس کی، ان کی خدمت کی. اور یہ بہت اچھے انداز میں خدمت بھی کرتے ہیں. اسی لیے ہم نے سوچا کہ ہمارے نارے گاؤں میں ایک ایسی برانچ قائم کی جائے جو حاجیوں کی صحیح طریقے سے رہنمائی ہو، صحیح طریقے سے ان کی خدمت ہو. یہی ہمارا مقصد ہے یہاں پر آفس کھولنے کا. اور ہمارے اظہر بھائی یہ کھڑے ہوئے ہیں، تھوڑا سا کھڑے ہوئے تو لوگ بھی دیکھ لیں گے کہ اظہر بھائی کون سے. ویسے تھوڑا سا یہ ہمارے مین مالک ہے ٹور کے. ان کو جو ہم نے چوائس کیا میں نے تو بتا دیا، لیکن الحمدللہ ان کا سادگی اور ان کا اخلاص. میں پچھلے مہینے میں ستمبر میں گیا تھا تو میرے ساتھ میں 18-20 لوگ قریب حج پہ عمرے میں تھے. میں پہلے ان کے پاس گیا، میں نے بولا میری شرائط بھی قبول کر لیے اور سب کچھ ہوا، لیکن ان کے باوجود میں ان کے ساتھ نہیں گیا کسی وجہ سے. تو ان کے دل میں یہ بھی خیال نہیں آیا کہ تم میرے ساتھ کیوں نہیں گئے. میرے سے تو انہوں نے بیر رکھنا تھا دل میں کہ بھئی اتنا گروپ پڑا اور تم دوسرے کے ساتھ گئے. اور پھر میں تم کو نہیں، دل ایک دم صاف ہے. خدمت جیسے مولانا نے کہا کہ وہ خود ویل چیئر لوٹ کر مریضوں کی خدمت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. تو بہرحال یہ اخلاص ہے اور اخلاص کی وجہ سے ہی ہر کام دنیا میں چلتا تھا. یہ 11ویں برانچ ہے ان کی. اس طرح سے ہر جگہ ان کی برانچ ہے. ہر مہینے الحمدللہ 100 کے قریب وہ لوگ جو ہے تو حج کو یعنی عمرے کے لیے لے جاتے ہیں. تو ان سے ہم نے یہ فرمائش کی تھی کہ ہمارے نارے گاؤں میں بھی یہ سہولت فراہم کرے. یہاں سے بھی بہت لوگ ہیں، یہاں بہت کافی مسلم ہیں اور بہت اللہ کے راستے میں عمرے کے لیے جا رہے ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات میں ایک سادی بات بول رہا حج میں، یعنی میں نے جو کتاب میں پڑھا، تم مسجد میں ابھی نماز کو جائیں گے تو تمہاری نیت صرف نماز کی ہی ہوگی. گھر سے ارادہ کرنے نماز کا کیا اور نماز ہی. اس میں یہ نہیں کہ میں ترکاری ڈالوں گا، دوستوں سے مل لوں گا، گھوم کے آ جاؤں، یہ نیت نہیں ہونا ہے. صرف نماز کی. تو اس کے لیے ثواب کیا ہے؟ 1 سال روزے رکھنے کا ثواب اور 1 سال تہجد پڑھنے کا ثواب. کتنی بڑی بات ہے. یہ حدیث کی بات ہے. میں نے پہلی بار آپ کا مولانا نے بولے اس لیے مجھے یاد آ گئی کہ حج اور عمرے پہ جانے والے کے لیے صحیح ہے تو منزل آسان. دوسری بات یہ کہ آپ لوگ جیسے یہاں آئے تھے، یہ کون ہو گئے؟ ہمارے مہمان ہو گئے، ہم آپ کے میزبان ہو گئے. اللہ کو گھر پر جانے والا وہ کس کا مہمان ہے؟ وہ اس کا مہمان ہے. اس کو اگر کاٹا بھی چلے گا تو رب کو تکلیف ہوگی کہ میرے مہمان کو تکلیف ہو رہی ہے. وہ تو اس کو کھانا پینا دوسری چیز. لیکن ہوتا ہے یہ، سن لو، ذہن کان لگا کر سن لو یہ بات کو. میں جو کافی مرتبہ گیا لیکن ہر مرتبہ کچھ نہ کچھ میرا یعنی مسئلہ ہوتے رہا. تکلیف ہوئی، گر گیا، پیر فریکچر ہو گیا، کچھ ہو گیا، کیا ہو گیا. میں نے ایک دن ہمارے امیر صاحب
امیر شریعت مولانا مفتی محمد معین الدین صاحب سے میں نے پوچھا، مفتی صاحب یہ میرے ساتھ ہمیشہ ایسا کیوں ہو رہا، تکلیف مجھے کیوں ہو رہی؟ کبھی داڑھ میں درد، کبھی کمر میں درد، کبھی پیروں میں درد، کبھی گر گیا، کبھی سکون میں نہیں رہا، ایسا کیوں ہوا مفتی صاحب سے؟ تو انہوں نے ایک پیاری بات کہی، اللہ والوں کی باتیں اس لیے علماء ساتھ میں ہونا ضروری ہے، اتنے بڑے مقدس مقام پہ جا رہے ہیں، علماء ساتھ ہونا اور ان کی رہبری ہونا اور ان سے پوچھنا۔ میں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ صرف اللہ کے مخصوص اور خاص بندوں کو تکلیف دی جاتی ہے تاکہ وہ خدا کے گھر پہ گر گرا کر روتے رہے، وہاں مانگتے رہے۔ وہاں رونا کہاں آتا؟ جب اچھا کھائیں گے، پیٹ بھر کے کھائیں گے، جیسے مولانا کہا بڑے بڑے گدوں پہ سوئیں گے اور اچھی بارشدار ہوٹلوں میں رہیں گے تو رونا آئے گا، رونا نہیں آتا، رونا تو تکلیف میں آتا ہے۔ اس لیے اللہ کے خاص بندوں کو تکلیف میں ڈالتے ہیں اللہ اور رولاتے ہیں، تو اس لیے حج کے سفر میں یا عمرے کے سفر میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ من جانب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ٹور والے کی طاقت نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف دے، بلکہ ٹور والا تو یہ چاہتا ہے کہ میرے حاجی خوش ہو کر آئے اور میرا نام نکلے اور میری تعریف کرے، لیکن اگر اس کے باوجود بھی تکلیف ہوتی ہے تو یہ خدا کی طرف سے اس لیے دی جاتی ہے کہ بندے کا تعلق اللہ سے ہو جائے اور وہ اللہ سے مانگنے والا بن جائے۔ یہ مختصر سی بات تھی میرے ذہن میں آئی ہمارے علماء کرام کی برکت سے، اور ہمارے اظہر بھائی آج یہ جو محفل سجی ہے ماشاءاللہ انہی کے دوپہر میں سجی ہے، اور ان کا اخلاص ہے جو آج یہ پورے اس میں مہاراشٹر میں کام کر رہے ہیں۔ عائشہ پور آپ چل کر دیکھو ایک مرتبہ، پھر آپ نے خود ہی بولنا کہ ہم ان کے ساتھ جاتے یا نہیں جاتے، ہم نہیں بولیں گے آپ ہمارے ساتھ چلو۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان میں سے حدیث پر من استطاع الیہ سبیلا پر تک جا سکتے ہیں، خرچہ افورڈ کر سکتے ہیں، حج کمیٹی سے ہو تو اس کے اعتبار سے ڈرائیور سے ہو تو ہر آدمی یہ جو ٹورس اور ٹریولس کی جو سروسز ہوتی ہیں بات کبھی ہمارے کو دیتا ہے، تو یہ ہمارے جتنے آپریٹرس ہیں اور آپریٹرس حج اور عمرہ سے ریلیٹڈ یہ یہی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے اس میں کہ خدمت کا نام تو سبھی لیتے ہیں اور کرتے بھی ہیں اور کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ خدمت کا نام سبھی لیتے ہیں، کرتے بھی ہیں، لیکن اور زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، مخلصانہ، اور اس میں آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں ہماری گزارش یا رائے ٹور آپریٹر سے، کیونکہ ابھی ماشاءاللہ ہمارے پاس اورنگ آباد میں یوز بہت ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت زیادہ ہے، جس کے کیلکولیشن سمجھ میں آ گیا۔ کبھی کبھی وہ کوشش بھی کر رہے ہیں اس میدان میں، یہ ہر ایک کے بس کا کام بھی نہیں ہے، ہر ایک کی کوشش بھی نہیں کرنا ہے۔ آلریڈی ماشاءاللہ جن کا تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، ہمارے بھی بہت سارے دوستوں نے بھی ماشاءاللہ کر رہے ہیں ایک اچھے کام، تجربے کی روشنی میں کافی اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارے بہت سارے ٹور والے بہت اچھی سروسز دے رہے ہیں، لیکن نام اسی میں ایک عائشہ ٹورس کا بھی ہے کہ ماشاءاللہ یہ بھی میدان میں اس وقت ان کے بھی عزائم یہ ہے کہ بھائی علی سے کریں گے، اور اب تک کے شاید تجربات یہ ہے کہ تو ایک اچھی بات ہے، چاہے یہ ٹور ہو چاہے اور کوئی ٹور ہو، لیکن بات یہ ہے اصل میں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، لے جانے والوں کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، سنیے آپ پھر سے، لے جانے والوں کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، جانے والوں کا مسئلہ ہے، جا کیوں رہا ہے؟ ابھی کیا ہو گیا، بات سیدھی کرتا ہوں، یعنی ادھر ادھر کہیں نہیں جانا تو کہاں جانا، عمرے پہ جانا، ابھی کیسے جملہ ہوا بڑا بھیانک جملہ ہی، بلکہ اللہ کے واسطے جاؤ، اللہ کے واسطے حج کرو، اللہ کے واسطے عمرہ کرو۔ بہت کثرت سے جا رہے ہیں لوگ، اچھی بات ہے، جانا بھی چاہیے، بھائی یہ تو سعادت کی بات ہے، اللہ کے در کی حاضری، گھر کی حاضری، لیکن اخلاص نیت کے ساتھ جانا چاہیے، شو بازی کے واسطے نہیں۔ کئی لوگ روٹ جاتے ہیں، بھائی حج ہو گیا ان کا، ان کے آگے حاجی صاحب نے دیکھے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں ایک طالب علم ہوں، لیکن میری باتیں بہت ذرا سیدھی سیدھی رہتی، ایج پیچ کم ایسا رہتا اس میں، دوسرے لوگوں کی مجھ سے زیادہ سیدھی رہتی، لیکن جیسا میری تھوڑی سی اور کم سیدھی رہتی۔ تو جانے والے جا رہے، کیوں جا رہے؟ تو اب وہ ہار پہنا رہے، پھول پہنا رہے، ہاں جی، کیا ہمارے میڈیا والے ان کو پکڑ دی،
पकड़ के उनको, अब इनको तो काम है, टूर वाले को भी काम है, और जाने वाले ने सोचना वातिमुल हज वल उम्रता लिल्लाह, मैं अल्लाह वास्ते जा रहा हूँ। अब शोर शराबा, खाने गाने, हार कूद, अरे बाबा तेरे ऊपर 50,000 रुपये है ना रे भाई किसी के 6 महीने से, अब देंगे ना आने के बाद। अरे पहले उसका कर्जा दो, बाद में उम्रे को जाओ, पहले क्या दो, कर्जा दो। तो एक अच्छी बात तो है कि एक माहौल बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तवाज़ुन होना चाहिए, इत्मीनान होना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। जो लोग अगर चूँकि आप मुझे कहा गया भी कहो तो कह देते हैं, सबक को दोहरा देते हैं, कोई 10वीं बात आती भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये होना चाहिए कि भाई ले जाने वाले तो अच्छी से अच्छी सर्विस दे रहे हैं, देना भी चाहिए उनको, कोई शिकायत का मौका उनको देना नहीं। लेकिन फिर भी मेरा एक मानना ये है, कुछ तजुर्बा मेरा भी इस सिलसिले में, कि ये एक मैनेजमेंट से इसका ताल्लुक है, पूरा टूर वाले का जो है ऑपरेटर का मैनेजमेंट से ताल्लुक है, और मैनेजमेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम आती ही है। मैं ना कोई चीज़ आपको कमिटमेंट करूँ, लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ तकलीफ जाती तो ना जी। आप एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट से जिस चीज़ का ताल्लुक रहता है, उसमें कहीं ना कुछ शिकायत जैसी बात आ ही जाती है। उसका ताल्लुक एडमिनिस्ट्रेशन से रहता है, 19-20 कभी खाने में नरम गरम, ये वो ऐसा वैसा। तो जाने वाले ने ज़्यादा फोकस इस पर नहीं करना। आखिरी बात कह रहा हूँ, पहली बात क्या कही मैंने कि भाई हार फूल अमके डमके जो सब चल रहे ना, ये नहीं करना, इससे अपना स्वभाव कम होता। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि भाई उम्र ही कबूल नहीं होता, वो कौन होता, मैं कौन होता कहने वाला, वो कौन होता है। लेकिन ये है कि अपने स्वभाव को कम मत करो, हार फूल दिखावे, अरे भाई उम्रे को जा रहे ना, कौन सा तीर मार ले है कि नहीं। और कर्जा है तो पहले कर्जा दो, बाद में उम्रे को जाना। अपने मामला क्लियर करो, पहले अपने से मुतालिक जो हुकूक लिबाद है ना, पहले उसको अदा करो, समझे। ये ऑपरेटर लोग का कोई नुकसान नहीं है, इसमें उनको बुरा भी लगे, बेफिक्र रहो। अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर बहुत सारे मिल जाते हैं उनको, क्लियर टाइटल लोग बहुत मिलते हैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो क्लियर टाइटल नहीं है। पहले हुकूक अदा करो बंदों के, फिर जाओ। नंबर 2, जाओ तो दिखावा नामो नमूद करके मत जाओ, अल्लाह वास्ते। तीसरी और आखिरी बात क्या कह रहा था मैं, कि भाई इस सिलसिले में कहीं 19-20 हो जाता है टूर वाले से, कि बोले थे तो ये यहाँ देखो ऐसा और वैसा ये हो। अरे भाई के खाने पीने कुछ जा रहे, होटल के वास्ते जा रहे। कुछ तजुर्बा मेरा भी इसलिए कह रहा हूँ मैं आपसे, मैंने हमारे एक दोस्त के साथ काम किया इस सिलसिले में। तो ऑपरेटर वाले की बहुत कोशिश होती है, लेकिन कुछ ना कुछ बहरहाल 19-20 कभी हो सकता है, उसको एडजस्ट कर लेना। इतना अफसोस होता है कि यार हज को उम्रे को जा रहे, तो खास करके उम्रा, होटल कौन सी रहेंगे तो बोले ये गद्दे कितने मोटे रहेंगे तो इतने, अब ये सब। अरे उतने पैसों में तो यहाँ सोने को मिल जाता आपको 7 स्टार होटल, नहीं समझे आप बात को शायद। तो ये गद्दे पे सोना, होटल बहुत अच्छी मिली और खाना पीना बहुत अच्छा मिल रहा, ये फीचर्स अपनी जगह ऑपरेटर लोग बोलेंगे आपको। लेकिन जाने वाले की नीयत ये होना कि भाई नहीं, मैं हरम ही पहुंच रहा हूँ, बस यही मेरे लिए काफी, समझे ना। उस दर की हाजिरी नसीब हो रही, यही मेरे लिए काफी। हाँ, ये हो सकता है कि भाई डिस्टेंस की आप बात करें, क्योंकि हरम से हम जितने करीब रहेंगे अच्छी बात हो सकती है, आसानी हो जाती जाने आने में, इसमें उसमें। लेकिन ज्यादा फोकस इस पे नहीं करना। खाने में क्या देंगे, इंडिया का मिलेगा कि नहीं, मराठवाड़े का मिलेगा, चटनी मिलेगी, चटनी बैंगन की चटनी। अजी फरमाइश, मेरा तजुर्बा बहुत ही अच्छा हुआ जो हुआ, आज काम आ रहा हूँ। इसलिए जो है ये सब चीजों पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। वतिमुल हज वल उम्रता लिल्लाह, अल्लाह वास्ते हज करो, अल्लाह वास्ते उम्रा करो। बहरहाल तहे दिल से मुबारकबाद देते आयशा टूर्स वालों को, माशाल्लाह इन्होंने भी इस मैदान में पिछले तजुर्बे भी इनके हैं और अब भी है, सर्विसेज भी रही है गालिबन। लेकिन आइंदा भी इनके जो अज़ाइम है, अल्लाह ताला उसमें इनकी खास मदद फरमाए, और खास करके जाने वालों को भी इखलास लिल्लाह के साथ जाने की तौफीक दे, ले जाने वालों को ले जाने की तौफीक दे। बस तो आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जज़ाकुमुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह। अभी जैसे कि हज़रत मौलाना अनवारुल हक साहब इशाक़ी दामाद बरकातुहू ने जिन खास निकात की तरफ जो है तो तवज्जो दिलाई है, उसी में 2-3 बातें मैं जो है तो ऐड करता हूँ, बढ़ा देता हूँ कि
جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ تمام کے تمام اعمال ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس میں اخلاص شرط ہے۔ تو یہ اتنا مقدس جو سفر ہوتا ہے، ہر مسلمان کی آخری تمنا، دلی خواہش، آخری آرزو یہ رہتی ہے کہ وہ اپنے ان گنہگار آنکھوں سے اللہ پاک کے گھر کی زیارت کرے، دیدار کرے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کرے، اور پوری زندگی بھر جو ہے تو اس کے لیے کوشش کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اس کی تمنا تڑپ جو ہے تو یہی رہتی ہے آخری کہ اللہ جو ہے تو مدینہ دکھا دے۔ تو یہ جو سفر ہوتا ہے بہت مقدس سفر ہوتا ہے۔ اس میں سب سے بنیادی چیز، جیسے ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں بہت ساری رسومات اور خرافات اس تعلق سے داخل ہوئی ہے۔ عمرے کو جانے والے، حج کو جانے والے، کئی دنوں پہلے سے جو ہے تو ان کے چرچے ہوتے ہیں اور دعوتیں ہوتی ہے، اور وہ ہار اور وہ تماشے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے تو ثواب میں کمی کرتی ہے۔ جو حج اور عمرہ جو اللہ اخلاص سے جو ہے تو جو اس میں اس کی جو تاثیر ہوتی ہے، اس کا جو اللہ پاک کے پاس جو مقبولیت کا درجہ اس کو حاصل ہوتا ہے، وہ اس میں جتنا اخلاص سے وہ کیا جائے تو اللہ پاک اس کو جو ہے تو اتنا قبول فرماتے ہیں۔ اور جو حدیث پاک میں حج اور عمرے کے جو اس کی جو فضیلتیں ہیں اور اس کی جو برکتیں اور اس کی جو تاثیر فرمائی گئی ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والا آدمی کبھی فقیر نہیں ہوتا، اللہ اس کو مال و دولت سے نوازتا۔ تو یہ تاثیر اسی وقت آ سکتی ہے جب وہ اخلاص کیا جائے۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ حج کرنے کے بعد اگر ان کے نام کے آگے حاجی نہیں لگایا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ اسی پر سے ایک لطیفہ، ایک واقعہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ایک مرتبہ حضرت سفر فرما رہے تھے ریل میں، تو ایک صاحب جو ہے تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت نے ان کو پوچھے بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بھائی حاجی صاحب فلاں، اپنے نام کے ساتھ جو ہے تو حجی بڑھایا انہوں نے کہ فلاں حجی صاحب جو ہے تو میرا نام ہے۔ تھوڑے دیر کے بعد وہ حضرت کو نہیں پہچانتے تھے، کہا کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا میرا نام اشرف علی نمازی ہے۔ بولے نمازی کیا ہے؟ اشرف علی نمازی کیا ہے؟ فرمایا وہ حجی کیا ہے؟ تو بولے میں نے حج کیا۔ تو بولے کتنے مرتبہ کیا؟ بولے ایک مرتبہ کیا زندگی میں تو روزانہ 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہوں، پھر میں نمازی نہیں لگا اپنے نام کیا کیا۔ تو یہ حاجی، یہ نمازی، یہ تو سب چیزیں جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انما الاعمال بالنیات، اللہ کے نزدیک جو ہے تو اللہ نے جتنے بھی احکامات، جیسا قربانی کا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کے نزدیک دل کا تقوی، دل کی پاکیزگی، اخلاص، یہ اللہ کے نزدیک پہنچتا ہے۔ یہ ہم جو ہے تو الحمدللہ ہمارے اظہر میں ہمارے دوست ہیں عائشہ ٹور کے مالک، ہم کو بھی ان کے ساتھ سفر کی سعادت حاصل ہوئی۔ 2019 دسمبر 2019 میں جو ہے تو ہم اظہر بھائی کے ساتھ عمرے کے لیے گئے تھے، تو ہم نے اس سے پہلے بھی جو ہے تو سفر کی سعادت حاصل ہوئی تھی، لیکن ہم نے جو موازنہ کیے، جو دیکھے، تو اظہر بھائی جو ہے تو اس کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، یہ خدمت کو جو ہے تو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ جو عمرہ کرنے والوں کی جو وہاں پر خدمت کرتے ہو، ہم نے دیکھے کہ بھائی کوئی بیمار ہے تو اس کا ویل چیئر جو ہے تو خود ڈھکیلتے ہوئے جاتے ہیں، خود جو ہے تو دواخانوں میں جاتے ہیں، ہر جگہ ساتھ رہتے ہیں۔ تو یہ عبادت سمجھ کر جو ہے تو ایک تجارت بھی ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، یہ حلال جو ہے تو رزق حلال ہے، لیکن اظہر بھائی جو ہے تو ترجیح اس کو دیتے ہیں کہ بھائی میرے جانب سے ہر ایک کو جو ہے تو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، ہر جگہ جو ہے تو ساتھ رہتے ہیں۔ تو الحمدللہ ان کی خدمات بھی بہت اچھی ہے، اور ویسے بھی جیسے مولانا نے فرمایا کہ سارے انتظامات ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کچھ آزمائش ہوتی ہے کہ بھائی اتنے مقدس سفر پر انسان جا رہا ہے تو وہاں پر شیطان پیچھا تھوڑی چھوڑتا ہے، بلکہ زیادہ کوشش کی جاتی ہے وہاں پر بہکانے کی۔ اس وجہ سے وہاں پر جیسے نماز کا ثواب زیادہ ہے، نماز اگر ایک نماز پڑھیں گے حرم شریف میں تو 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے، تو
وہاں پر گناہ کا عذاب بھی اتنا ہی زیادہ ہے، گناہ کی جو ہے تو سختی بھی اتنی زیادہ ہے۔ اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو اتنی اس سے جو ہے تو سختی سے باز پرس ہوگی، تو وہاں پر شیطان کی بھی پوری کوشش ہوتی ہے انسان کو بہکانے کی، غصے میں لانے کی، جذبات میں لانے کی۔ تو اتنے سارے انتظامات ہونے کے باوجود بھی کچھ اگر نیچے اوپر ہو جائے تو صبر جو ہے تو صبر کر کے جو ہے تو ہم اپنے اس مقدس سفر کو جو ہے تو خراب نہ کریں اور یہ اس مقدس عبادت کو ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ یہاں پر جو ٹور کھلا، یہ اس کی برانچ کھولی جا رہی ہے، تو اللہ اس کو اس میں کامیابی عطا فرمائے، خوب ترقیات سے نوازے، نظر بد سے ان کی حفاظت فرمائے، اور یہ ٹور ان کو جو ہے تو اسی طرح اخلاص سے یہ خدمت کرنے کی جو ہے تو سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ चलिए ना, कुछ नहीं आए वाला के बारे में बात करो पहले। चल बैठो। थोड़ा सा कर भाई, जाने वाले को हमने मना करे, लेकिन ले जाने वाले के वास्ते नहीं आप।